بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاسٹ کنسیپٹ انالیسس میں آج ہم سٹینڈرڈ کاسٹ پہ بات کریں گے۔ سٹینڈرڈ کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از این اسٹیمیٹڈ اور پری ڈیٹرمنڈ کاسٹ آف پرفارمنگ ان آپریشن اور پروڈیوسنگ اے گڈ اور سروس انڈر نارمل کنڈیشن، یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں دیٹ دیز کاسٹس آر دی اسٹیمیٹس آف دی ایکچوئل کاسٹ ان اے کمپنیز پروسیسز۔ اور میں اس کو اسٹیمیٹڈ کاسٹ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کمپنی میں آپ کبھی بھی یا آرگنائزیشن میں کبھی بھی آپ ایکچوئل کاسٹ کو پہلے سے یا ایڈوانس میں آپ معلوم نہیں کر سکتے، یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں تو اس کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو سٹینڈرڈ کاسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بجٹنگ کرتے ہیں تو بجٹنگ میں آپ کو چاہیے کہ یہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی، تو ایکچوئل کاسٹ آپ کو نہیں پتہ، تو اس کے لیے آپ اپنی طرف سے ایک پری ڈیٹرمنٹ یا پریڈکٹڈ کاسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جو میں پروسیس کر رہا ہوں پروڈکشن کے لیے یا جو پروڈکٹ بنا رہا ہوں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہوگی، اور پھر اس کے لیے فارمولہ ہوگا جو کہ ہم لیٹر یا اس ٹاپک کے اینڈ میں کریں گے کہ کس فارمولے کے تحت ہم سٹینڈرڈ کاسٹ کو معلوم کر سکتے ہیں یا سٹینڈرڈ کاسٹ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں آتا ہوں سٹینڈرڈ کاسٹ کی ڈیفینیشن کی طرف۔ اس کی ڈیفینیشن میں لکھتا ہوں تو سٹینڈرڈ کاسٹ کی ڈیفینیشن کو میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں کہ an estimated or predetermined cost of performing an operation or producing a good or service under normal conditions، یعنی نارمل کنڈیشن میں ایک سروس پہ یا ایک پروڈکٹ کے بنانے پہ کتنا خرچ آتا ہے تو اس کی اسٹیمیشن کو اسٹینڈرڈ کاسٹ کہتے ہیں۔ اینڈ اسٹینڈرڈ کاسٹ آر یوزلی ایسوسیٹڈ ود مینوفیکچرنگ کمپنیز کاسٹ آف ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اینڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ، اور یہ پھر آگے فارمولہ میں یوز ہوگا کہ ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور اوور ہیڈ جو کاسٹ ہے اس کو ہم کس طرح سٹینڈرڈ کاسٹ کو معلوم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اچھا، سٹینڈرڈ کاسٹ کو میں دوسری طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ Standard costs are the estimates of the actual costs in a company's processes because actual costs cannot be known in advance۔ تو یہ وہ اسٹیمیٹس ہے ایکچوئل کاسٹ کی جو کہ ایک کمپنی کی پروسیسز میں ہوتی ہے، یا ہم ایک کاسٹ کو کسی پروڈکٹ کے لیے پریڈکٹ کرتے ہیں یا کسی سروس کے لیے پریڈکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کاسٹ اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے دیز ہیلپ ان بجٹنگ، دیٹ از ہیلپ اے بزنس ٹو پلان اے بجٹ، کہ ہم ایک بجٹ جو کہ ایک سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے بناتے ہیں ایک انڈسٹری کے لیے، ایک آرگنائزیشن کے لیے، تو جو پروڈکٹ ہم بنائیں گے تو اس کی کاسٹ ہمیں ایکچوئل جو کاسٹ ہے وہ نہیں پتہ، تو اس کے لیے ہم ایک کاسٹ کو پریڈکٹ کرتے ہیں، اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا پری ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی کاسٹ اتنی ہوگی۔ اب پھر کیا ہوگا، جب ایکچوئل کاسٹ ڈیٹرمنٹ ہو جائے، وہ بن جائے کہ اس پہ کتنا خرچ آئے، تو اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے سٹینڈرڈ کاسٹ کیا تھا آیا یہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا۔ جو بجٹ ہم نے اسٹیمیٹ کیا تھا وہ فیوریبل بجٹ ویرینس تھا یا انفیوریبل بجٹ ویرینس تھا۔ اب فیوریبل بجٹ ویرینس کیا ہے کہ یہ if actual cost did not exceed standard cost تو اس کو ہم کہیں گے فیوریبل بجٹ ویرینس، اور اگر اسٹینڈرڈ کاسٹ ایکسیڈ ہوتا ہے ایکچوئل کاسٹ ہے دین دیٹ از انفیوریبل بجٹ ویرینس۔ تو میں لکھ سکتا ہوں فیوریبل بجٹ ویرینس اور انفیوریبل بجٹ ویرینس کو۔ فیوریبل بجٹ ویرینس، انفیوریبل بجٹ ویرینس۔ اب فیوریبل بجٹ ویرینس مینس ایکچوئل کاسٹ ڈیڈ ناٹ ایکسیڈ اسٹینڈرڈ کاسٹ، کہ جو آپ کا ایکچوئل کاسٹ آتا ہے، ایکچوئل کاسٹ ڈز ناٹ آر ایکسیڈ اسٹینڈرڈ کاسٹ۔
اور یہاں پہ ایکچول کاسٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کرے گا اسٹینڈرڈ کاسٹ سے. سو ہمیں فیوریبل بجٹ ویرینس چاہیے جہاں پہ ایکچول کاسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ سے ایکسیڈ نہیں کرے گا. اچھا، اسٹینڈرڈ کاسٹ کو میں پری سیٹ کاسٹ بھی کہہ سکتا ہوں، پری ڈٹرمنٹ کاسٹ بھی کہہ سکتا ہوں، اور ایکسپیکٹڈ کاسٹ بھی اس کو کہہ سکتا ہوں. اچھا، تو میں لکھ سکتا ہوں اسٹینڈرڈ کاسٹ از آلسو نون ایز پری سیٹس کاسٹ بھی اس کو لکھ سکتا ہوں، پری ڈٹرمنٹ کاسٹ بھی لکھ سکتا ہوں، پری ڈٹرمنٹ کاسٹ اور ایکسپیکٹڈ کاسٹ بھی اس کو کہہ سکتا ہوں. یہ ان کے 3 نام ہو سکتے ہیں، پری سیٹ کاسٹ، پری ڈٹرمنٹ کاسٹ اور ایکسپیکٹڈ کاسٹ. اب کوشچن ارائز دیٹ وائی ڈو کمپنیز یوز اسٹینڈرڈ کاسٹ. تو اس لیے اسٹینڈرڈ کاسٹ یوز کرتے ہیں بجٹنگ پرپس کے لیے، کہ وہ بجٹ کو پاس کر دے یا بجٹ بنا لے کہ ہمارا آئندہ سال کا 2020 اور 2021 کا بجٹ کیا ہوگا. تو اس کے لیے وہ یہ اسٹینڈرڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم سروس پرووائڈ کریں گے یا جو یہ نیا پروڈکٹ بنائیں گے تو اس کی جو اسٹینڈرڈ کاسٹ ہوگی وہ یہ ہوگی. اچھا جی، پھر یہ جو اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے. آپ نے اسٹینڈرڈ کاسٹ فارمولہ ڈائریکٹ لیبر بھی لینا ہے، پھر ڈائریکٹ میٹیریلز بھی لینا ہے اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بھی لینا ہے. تو اس کے لیے جو فارمولہ ہے اسٹینڈرڈ کاسٹ از equal to direct labor plus direct materials plus مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ یا سمپل اوور ہیڈ کاسٹ ہم نے کیا ہے کہ جو نان لیبر کاسٹ ہے یا نان پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اوور ہیڈ کاسٹ ہے. اب وہ جو پروڈکٹ ہم بنا رہے تو ڈائریکٹ لیبر پہ کتنا کاسٹ آئے گا، ڈائریکٹ مٹیریل پہ کتنا کاسٹ آئے گا، اس کے لیے بھی مٹیریل یوز ہوگا، اور اس پہ اوور ہیڈ کتنا چارج آئے گا. اچھا، تو اب ہمیں پتہ ہے ڈائریکٹ لیبر کے لیے ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے کس طرح، اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے لیے. تو میں لکھتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ لیبر کے لیے کس طرح پروڈکٹ کریں گے. تو ڈائریکٹ لیبر کیلکولیشن اس طرح ہوگی کہ آپ نے لینا ہے ڈائریکٹ لیبر از ایکول ٹو آورلی ریٹ آپ نے لینی ہے اور ملٹیپلائی دینا ہے کتنے آورس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، آورس ورکڈ. تو ڈائریکٹ لیبر آپ معلوم کر سکتے ہیں، آورلی ریٹ آپ نے لینا ہے اور کتنے گھنٹے وہ کام کرتے ہیں. اب ڈائریکٹ مٹیریل کیلکولیشن آپ کس طرح کریں گے؟ آپ جتنی را مٹیریل آپ منگواتے ہیں اور اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے، تو ڈائریکٹ مٹیریلز کیلکولیشن کے لیے میں لکھ سکتا ہوں ڈائریکٹ مٹیریلز is equal to raw materials multiply market price. اچھا، اور اوور ہیڈ کاسٹ کو کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ جو مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے اس کی کیلکولیشن اس طرح کر سکتا ہوں کہ آپ نے فکس سیلری لینی ہے پلس جو مشین آورز ہے ملٹیپلائی مشین ریٹ، اور اس کی ریٹ کتنی ہے. تو مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے لیے جو کیلکولیشن ہے وہ میں اس طرح لکھ سکتا ہوں مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ از ایکول ٹو فکس جو سیلری ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن سٹاف کی یا جو آپ کی لیبرز ہے ان کی فکس سیلری، اور پلس مشین آورز، مشین کتنے گھنٹے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایک مشین کی ریٹ کتنی ہے، مشین ریٹ کہ وہ پروڈکشن کتنی کرتی ہے، اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے.
تو سٹینڈرڈ کاسٹ کے لیے جو فارمولہ ہے میرے پاس، سٹینڈرڈ فارمولہ ڈائریکٹ لیبر پلس ان کا کتنا کاسٹ ہے، ڈائریکٹ مٹیریل پلس مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ، ان تینوں کو میں پلس کروں گا۔ اب ڈائریکٹ لیبر کے لیے کیا فارمولہ ہے، اس کی کیلکولیشن ہم ڈائریکٹ لیبر پہ جو کاسٹ آتی ہے اس کی کیلکولیشن اس طرح کریں گے کہ ایک لیبر کی آرلی ریٹ کتنی ہے اور کتنا وہ کام کرتا ہے۔ ڈائریکٹ میٹیریل کی آپ کتنا میٹیریل منگواتے ہیں اس کی مارکیٹ پرائس کیا ہے، اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ آپ کے پاس جتنے پرماننٹ ملازمین ہیں، کتنی فکس سیلریز آپ دیتے ہیں، پلس کتنی مشین آرز آپ چلاتے ہیں، کتنے گھنٹے مشینوں پہ کام کرتے ہیں، اور مشین کی ریٹ کتنی ہے۔ اچھا، پھر آرلی ریٹس کے علاوہ یہ جو تمام نمبرز ہے تو یہ آپ کیا کریں گے، اسٹیمیٹ کریں گے۔ صرف آرلی ریٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آرلی ریٹ کیا ہے، تو آرلی ریٹ کے علاوہ یہ جو آرلی ریٹ ہے، اس کے علاوہ یہ جو تمام نمبرز میں نے لکھ دیے، یہ تمام نمبرز آپ اسٹیمیٹ کریں گے۔ اور اسٹیمیٹڈ بھی اس طرح نہیں کہ آپ بالکل ہی آؤٹ اسٹیمیٹ کر دیں، بلکہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہوگا، را میٹیریلز کا پتہ ہوگا، فکس سیلری کا اتنا تو پتہ ہوگا، مشین ریٹ کا پتہ ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پہلے سے کچھ اندازہ ہوگا، مینس کہ یہ جو پری ڈٹرمنٹ کاسٹ ہے یا جو سٹینڈرڈ کاسٹ ہے یہ ایکچول کاسٹ کے لگ بھگ آئے گی، اگر آپ کی ڈٹرمنیشن یا جو آپ کی مارکیٹ سروے ہے یہ آپ کی اگر ٹھیک ہو۔ اچھا، اب یہ جو سٹینڈرڈ کاسٹ ہے یا سٹینڈرڈ کاسٹنگ ہے یا یہ جو سب ہم کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو اس کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اٹ allows a company to budget، کہ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں، سٹینڈرڈ کاسٹ کو معلوم کر سکتا ہوں، اور یہ جو ویلیو ہے یہ میں سٹینڈرڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی جو ایکچول کاسٹ ہے اس کے لگ بھگ یا نیئرلی ایکول ٹو ایکچول کاسٹ، اگر یہ میں کر لوں تو یہ پھر میں بجٹ کو صحیح طور پہ بنا سکتا ہوں ایک آرگنائزیشن کے لیے۔ تو پہلا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ allows a company to budget۔ اچھا، اٹ allows a company to budget۔ پھر سیکنڈ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ میکس اٹ پاسبل فار اے کمپنی ٹو سیٹ اے پروڈکٹ پرائس، کہ یہ جو آپ کی سٹینڈرڈ کاسٹ ہے تو یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکے یا سیٹ کر سکے۔ سو اٹ makes it possible for a company to set a product price۔ نیکسٹ ہے کہ آپ اگر سٹینڈرڈ کاسٹ کو معلوم کر سکتے تو اٹ allows financial records to be produced easier and faster۔ allows financial records to be produced easier and faster۔ تو یہ سٹینڈرڈ کاسٹ کی کچھ ایڈوانٹیجز تھی کہ آپ بجٹ بھی پھر بنا سکتے ہیں، پھر آپ ایک پروڈکٹ کی پرائس بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ جو آپ کی فائنینشیل ریکارڈز ہے تو وہ بھی اچھی طریقے سے اور فاسٹر طریقے سے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔